السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا يزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور برابر وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، فی مریۃ منہ، مریہ کسے بولتے ہیں؟ شک اور شبہ کو بولتے ہیں۔ فی مریۃ، شک اور شبہ میں ہے، منہ، اس چیز سے، ہو کے ہا کے ضمیر کا مرجع کس کی طرف لوٹتا ہے؟ یرجع الی القرآن او ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن کی طرف لوٹتا ہے اور ہر اس چیز کی طرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ تو کہا یہ کافرون، یہ کافر، یہ جنہوں نے کفر کیا اور آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ ہر اس چیز کے تعلق سے شک میں ہے اے نبی جو کچھ آپ لے کر کے آئے۔ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت آ جائے ان کے اوپر اچانک، یہاں تک کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا تو ان کے اوپر، عقیم کے معنی ہوتے ہیں لغوی معنی بانجھ کے ہوتے ہیں، عقیم کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ بانجھ کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کہا یوم عقیم، اس سے مراد یوم قیامت ہے، قیامت کا دن ہے۔ اور اس کو عقیم کیوں کہا گیا ہے؟ قیامت کے دن کو عقیم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، گویا کہ اس کے بعد دنیا بانجھ ہو جائے گی، اس لیے کیا کہا گیا ہے؟ اس کو یوم عقیم کہا گیا ہے۔ یا اس اعتبار سے عقیم کیوں کہتے ہیں عورت کو؟ کیونکہ اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ خیر نہیں رہ جاتی ہے، تو اس لیے قیامت کو عقیم کہا گیا ہے کیونکہ اس دن کوئی خیر و بھلائی ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، اور یا تو ان کے پاس آئے گا قیامت کے دن کا عذاب، یا ایسے دن کا عذاب جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ الملک یومئذ للہ، اور بادشاہت، سلطنت اور سلطان اس دن کون ہوگا؟ صرف وحدہ لا شریک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ اور کوئی شریک نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، اور اللہ رب العالمین ان کے درمیان قضا کرے گا، اللہ رب العالمین ان کے درمیان جج ہوگا، اور وہ ان کے معاملات کو، ان کے افیئرز کو جج کرے گا، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے غنیمت سمجھا اور اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی زندگی کی تیاری کی، تو اللہ رب العالمین ان کو کیا کرے گا؟ ان کو نعمت والی جنت کے اندر رکھے گا، اور ان کا مقام، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھا اور اس نے دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور اس کے بعد اس کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلا اور بھلائی کے اور نیکی کے کام کیے، تو اس بنا پر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کو جنت کے اندر ٹھہرائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا اور اللہ رب العالمین کی آیات کی تکذیب کی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، فاولئک لهم عذاب مہین، مہین کسے کہتے ہیں؟ ذلیل و رسوا، ایسا عذاب تو ان کے لیے اللہ رب العالمین عذاب مقرر کر کے رکھا ہے، ان کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ عذاب جو جہنم والی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان کو رسوا، ان کو ذلیل کرنے والی عذاب ہوگی جو جہنم کے اندر ان کو
دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انہم کذبوا اللہ ورسولہ وکذالک انہم کذبوا وانکروا آیات اللہ سبحانہ وتعالی بسبب هذا ان اللہ سبحانہ وتعالی يدخلهم في جہنم وكذلك يدخلهم في عذاب مہین. لیکن پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کی. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ حجر یحجرو کے لغوی معنی ہوتے ہیں ترک کرنا، چھوڑنے کے. اور ہجرت کی دو قسم ہیں، ایک ہے ہجرت ظاہرہ، ایک ہے ہجرت باطنہ. ہجرت ظاہرہ کہتے ہیں کہ ہوا ترک بلاد الکفر و انتقال الى بلاد الاسلام، کہ بلاد کفر کو چھوڑ کر کے بلاد اسلام کی طرف، شہر اسلام کی طرف منتقل ہونے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت ظاہرہ کہتے ہیں. اور جو دوسری ہجرت ہے ہجرت باطنہ، وہ ہے ترک المعاصی والذنوب، گناہوں کو اور معاصی کو چھوڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت باطنہ کہتے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ہجرت کہا ہے، وہ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت ظاہرہ ہے، یعنی ترک بلاد الکفر و انتقال الى بلاد الاسلام، کی جو کافروں کے علاقے ہیں، کافروں کی بستیاں جو ہیں، اس کو چھوڑ کر کے اسلام کی، مسلمانوں کی بستی کی طرف منتقل ہونا. کہا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی کلمہ کی اعلیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کیا. اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، اپنے گھر و بار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا، اپنے اعلی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دے دی. تو کیا کہا؟ ثم قتلوا، اگر وہ لوگ اثناء ہجرت اگر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کافر ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے، او ماتو، یا سفر کی مشقت کو تاب نہ لا کر کے کسی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، پریشانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اپنی طبعی موت وہ لوگ مرے، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، تو اللہ رب العالمین ان کے اس اجر کو، ان کے اس عمل کو ضائع اور برباد ہونے نہیں دے گا. اللہ رب العالمین ان کے اس کام کو برباد نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو رزق عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین یہاں پر تاکید کا لفظ استعمال کرا، ایک لام تاکید ہے، ایک نون ثقیلہ ہے. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، اللہ رب العالمین ان کو ضرور بالضرور اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کو کیا کرے گا؟ رزق عطا فرمائے گا، روزی عطا کرے گا. کیسی روزی؟ جو بہتر روزی ہوگی، جو سب سے اچھی روزی ہوگی. اور روزی کون سی ہے؟ جنت کے اندر، جنت کی روزی، جنت کی رزق اللہ رب العالمین اس کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العالمین ایسی روزی ان کو عطا کرے گا جو کہ لا ينتہی، جو کبھی ولا ينقطع ولا يزول، جو کہ نہ کبھی ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی کبھی کٹنے والی ہے. بل یکون یستمر، بلکہ وہ کیا ہوگی؟ مستمر اور لگاتار ہوگی. اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو بہتر رزاق ہے، جو پوری دنیا کو کھلا پلا رہا ہے، جو پوری دنیا کو جلا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ خیر الرازقین. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ان کو ایک ایسے داخل ہونے والی جگہ میں داخل کرے گا، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، مدخل سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی ایسے داخل ہونے والے جگہ میں اللہ رب العالمین ان کو داخل کرے گا. یرضونہ، جس کو دیکھنے کے بعد، جہاں پر داخل ہونے کے بعد، جہاں پر سکونت اختیار کرنے کے بعد کیا کریں گے آدمی؟ اللہ رب العالمین سے خوش ہو جائیں گے، اس جگہ سے خوش ہو جائیں گے.
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حلیم ہے اپنے اس ہر بندے کے ساتھ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. فَلَا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، اللہ رب العالمین تو جلدی نہیں کرتا اس کو عذاب دینے میں، بلکہ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میری طرف رجوع کر لے، ہو سکتا ہے میری طرف پلٹ کے چلا آئے. اس لیے اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو بندوں سے مؤخر کر کے رکھتا ہے. اور علیم، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو بخوبی جانتا ہے، اس کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذَلِكَ، یہ سارے امور جو اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کیا، اور اللہ رب العالمین ان کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین بیان کی. کہا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ عُوقِبَ بِهِ. تو جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ جتنی زیادتی، جتنا ظلم اس کے ساتھ کیا گیا ہے وہ بندہ اس کا بدلہ، اور دوسرے کے ساتھ جو جانی ہے، جو ظالم ہے، اس سے مقابلہ کر کے اس کے ساتھ اپنا ظلم، اس کے ساتھ اپنی زیادتی کر سکتا ہے. ثم بغی علیہ، لیکن اگر وہ جانی پھر سے دوبارہ اس بندے پر ظلم کرتا ہے، اس پر بغاوت کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے ظلم کرنے کے اندر، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے، جو معتدی علیہ ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. ان اللہ لعفو غفور، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. اور اللہ رب العالمین بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو ذَلِكَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمام چیزوں، تمام احکامات جاری کیے، اور جو کہ حق اور عدل کی دعوت دیتی ہے. بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کہ رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے، یعنی جب رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور جب دن جاتا ہے تو رات آتی ہے. یعنی جو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کہ قبض قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ دنوں کا، راتوں کا الٹنا پھیرنا، ان کا لانا لے جانا، یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. ذَلِكَ، اور یہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، وہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، جس کے سامنے ہمیں اپنے جبی کو خم کرنا چاہیے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور لوگ جو اس کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں، جس کی بھی پوجا کرتے ہیں، جس سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، جس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، جس کے سامنے قربانی کرتے ہیں، جس کو مشکل کشا، حاجت روا اور اپنا مددگار، اپنا ساتھی اور اپنا مددگار سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ هو الباطل، وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ باطل ہے. حقیقی معنوں میں نہ وہ بت، نہ وہ اوثان، نہ وہ اصنام
جن کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا مددگار سمجھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں، وہ تو بت ہیں، وہ تو پتھر ہیں، یہاں تک کہ وہ کچھ بھی نہ حرکت کر سکتے ہیں، کسی کے نفع اور نقصان کا کچھ بھی مالک نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بے جان ہیں، ان کے اندر جان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کتا یا کوئی جانور ان کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے یا پیشاب کر کے چلا جائے یا کچھ اور کر کے چلا جائے، وہ اس کو بھی ہٹانے کی، اس کو بھی دور رکھنے کی، اس کو بھی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ الباطل، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو بلند ہے اور سب سے بڑا ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کے اسماء میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کوئی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی طریقے سے نہ اس کے ربوبیت اور الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ تنہا اس دنیا کا خالق و رازق ہے، مدبر ہے، اور تنہا لوگوں کے عبادت کا مستحق ہے، اور وہ تنہا ہے جو جن صفات سے، جن اسماء سے، جن القاب سے وہ ملقب ہے، اس کے اسماء اور القاب میں، ان کی صفات میں کوئی دوسرا اس کا ساتھی اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔